اللہ رب العالمین نے دنیا میں موجود ہر شے کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے اور انسان کو اپنی عبادت کا مکلف بنایا ہے، اور تخلیق انس و جن کا اصل مقصد بھی اس کی عبادت ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان الفاظ سے واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کرے، لیکن اکثریت مقصد حیات سے غافل اور بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اور ان کی غفلت کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں اور اس میں اتنا فریفتہ ہے کہ رب کائنات کی آیتیں ان پر بے اثر ہے۔ دراصل ہمارے اعضائے جسم ہمارے نفس کے تابع ہیں، یعنی ہمارے تمام افعال خواہشات نفس کی بنا پر ہے۔ جیسا ہمارا نفس خواہش کرے گا ہم ویسا ہی عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ، کہ نفس زنا کی آرزو اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے۔ مطلب واضح ہے کہ پہلے نفس کے اندر شر پیدا ہوتا ہے، پھر اعضائے جسم اس شر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم نفس کی تربیت کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی تربیت کے وسائل کیا ہے۔ حضرات سامعین، اللہ رب العالمین نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے نفس کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا طویل سلسلہ جاری کیا، اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں دین اسلام کے ذریعہ اس بات سے باخبر کیا کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے، تاکہ دونوں کے درمیان تمیز ہو سکے، اور خواہشات نفس سے اعتراض کرتے ہوئے خیر و فلاح کے عمل کو اپنی حیات کا سرچشمہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو دونوں راہیں دکھا دی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ النجدین سے مراد خیر اور شر ہے۔ حضرات سامعین، آئیے جانتے ہیں کہ شرور نفس کیا ہے اور اس کے برخلاف وہ مثبت پہلو کیا ہے جس کی اسلام رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہماری نفس کی ہدایت ہو اور ہم خیر کا عادی بنیں۔ پہلی چیز حرص و طمع۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ نفس انسانی کا ایک شر یہ ہے کہ اس میں حرص و ودیت کر دی گئی ہے، لالچ و ودیت کر دی گئی ہے، جسے قرآن نے ایک لفظ سے تعبیر کیا التکاثر، مال زیادہ سے زیادہ چاہیے، عزت زیادہ سے زیادہ چاہیے، شہرت زیادہ سے زیادہ چاہیے، اور کاروبار زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ لفظ تکاثر میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نفس کے پورے شر کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، جس کے مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے ادا فرمایا ہے لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِن مَالٍ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، رواہ البخاری، کہ اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہو تو وہ تیسری کا بھی خواہش مند ہوگا۔ حضرات سامعین، انسان کو چاہیے کہ حرص و طمع کے شر سے اپنے نفس کو پاک کر کے قناعت اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، رواہ مسلم، کہ جو شخص اسلام قبول کیا وہ کامیاب ہو گیا اور باقدر کفاف رزق دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس پر اسے کامیاب بنا دیا۔